دفعہ میں تو بڑی پسند آئی. پھر مجھے یاد ہے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار ہم لوگ بدماش لوگ ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی اذان اتنی لمبی ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں اذان کا احترام کریں, یار تھوڑا مختصر کر دیا کرو. اب دیکھنا لوگ اس پہ کہیں گے اچھا یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کی رعایت میں مختصر اذانیں ہو رہی ہیں. نہ ان لونڈے لپاڑوں میں بھی اتنی فہم ہے کہ اذان کا ہم کیا کریں, احترام. تو ان کے اندر یہ احترام رہنے دو, یہ احترام ان سے لونڈا لپاڑا پن بھی چھڑوا دے گا, لیکن احترام ہی شارٹ ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بار بار ایک بات کہا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, صرف اتنا کافی نہیں ہے. یعنی عدم قصد ایذا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تکلیف نہیں دیتے, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم نے جو کام کیا اس سے ہماری نیت لوگوں کو تکلیف دینے کی نہیں تھی. فرمایا نہ, جیسے مؤذن جب اتنی لمبی اذان کھینچ کے دے گا تو لوگ کہیں گے نا کہ یار اس سے تو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو, تو وہ کہے گا بھائی میں نے تکلیف کے لیے یہ کام نہیں کیا. تو حکیم الامہ مولانا شیخ تھانوی فرمایا کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کام کرنے سے پہلے سوچو کہ میرے اس کام سے تکلیف تو نہیں ہوگی. تو پہلے کام کرنے سے پہلے باقاعدہ نیت کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کا ارادہ تو نہیں ہے, بلا ارادہ تو تکلیف دے رہے ہو نا, تو تکلیف نہ دینے کا ارادہ کرو. تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے, تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہونا چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس. ہم جا رہے تھے کچھ دن پہلے, کہاں جا رہے تھے ابھی, ہاں یہ بھی میں سوات مردان بونیر وغیرہ گیا نا, تو ہم وہاں گاڑی پہ جا رہے ہیں, چلاتے ہوئے جا رہا ہوں میں. روڈ پہ ایک صاحب نے کیا کیا ہے, بائک پہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سریا نہیں ہوتا, سریا اتنا لمبا سریا لے کے, اس کے پیچھے دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے سریا لے کے, وہ سریا نیچے گھس رہا ہے. محترم سوزوکی نہیں کروا رہے, بائک پہ مکان اور دکان کی جو کنسٹرکشن, یہ چھتوں کی کنسٹرکشن کے لیے لمبے لمبے سریے نہیں آتے, وہ سریا پیچھے لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور آگے بندہ بائک چلا رہا ہے, اور یہ خرچہ بچا کے اپنا سریا پیچھے پکڑا ہوا ہے. اب وہ سریا کبھی یوں جا رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ تو رہا ہے. اب ہم تو گاڑی میں تھے پیچھے, ہم نے بڑی احتیاط کی کیونکہ گاڑی کا ٹائر اگر سریے پہ آ گیا تو وہ تو گرے گا, گاڑی گرے نہ گرے وہ بائک والا تو گرے گا. سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے, یہ بنیر کا واقعہ ہے, سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے. کیا ہوا کہ اس آدمی کا جو پچھلا وہ جو جب بائک اس نے موڑی ہے تو سریا ادھر کو چلا گیا. اب جب ادھر گیا تو اس کا پہیا آیا سریے پہ, اور وہ سلپ ہوتے ہوتے خطرناک طریقے سے بچا ہے. وہ بچ کے نا, وہ بھی پٹھان غصے میں اترا, پیچھے مڑ کے ابھی دیکھ رہا ہے وہ نکل چکے تھے. انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور سریا یوں سلپ ہو رہا ہے, ان کی بلا سے پیچھے کوئی مرے کوئی جیے. ہم بھی اتنی مصیبت میں کہ یار کہاں سے نکالیں بھائی. اب آپ اس سریے والے کو پوچھ لو جو سریا لے کے جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں لے کے جا رہے ہو, اس لیے تاکہ لوگ بائکوں پہ گریں, تمہارا یہ ارادہ ہے؟ کیا گاڑیوں کے ٹائر اس کے اوپر آئیں تمہارا بھی سر پھٹے یا کسی اور کا سر پھٹے, تمہارا یہ ارادہ ہے؟ تو وہ کیا کہے گا, نہیں بھائی ہم اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ہم لوگوں کو بائکوں سے گرائیں, لوگوں کے سر پھاڑیں, ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ دین ہمارے اندر محمد رسول اللہ نبی کے طریقے پر یہ دین کیسے آ جائے, اور ہم سب کیا ہیں, مسلمان. تو میں کیوں ارادہ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی پھر یہ بائک پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, پیسے بچانے کا ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے, آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, لیکن بلا ارادہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہو. وہ ایک بائک والا تو ہم نے دیکھ لیا جو سلپ ہوتے ہوتے بچائے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اتنی جا چکے تھے, وہ کہاں جاتا ان کے پیچھے, پھر کر کیا لیتا, وہ دو تھے اور ان کے پاس سریا بھی تھا, یہ کر کیا لیتا, وہی سریے سے اس کا سر پھاڑنا تھا, کر کیا لیتا. اس نے بھی اس دعا شکر ادا کیا, چلو بچ گیا نا, چلو نکل لو بھائی اب. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا, پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی گر بھی گیا ہو, لیکن آئے دن یہ کراچی میں بھی آپ دیکھ لو یہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگلا کیا کہتا ہے, آپ جب اس کو پکڑیں گے, بھائی میرا ارادہ کسی بائک والے کو گرانے کا نہیں ہے, تو بھائی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا, کام سے پہلے آپ کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے. آپ جب بائک پہ سریا لے کے بیٹھے تو آپ سوچو, آپ پہلے ارادہ کرو, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ جو بائک پہ سریا لے کے گھر تک جا رہا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اگلا کہے گا آپ
جب یہ ارادہ کر رہے ہو تو بھائی یہ کام ایسا ہے جس سے لازمی تکلیف ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے چرس پینے سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نشہ نہ ہو, بھائی ہوگا نشہ, لہذا چرس چھوڑنی پڑے گی آپ کو. شراب پینے سے آپ ارادہ کر رہے ہو, آپ نے شراب پی, نشہ ہو گیا, ٹن گھوم رہے ہو. اب کوئی کہہ رہا ہے کمبخت یہ تو حرام ہے, آپ کہہ رہے ہو میں نے شراب نشے کے لیے نہیں پی ہے, وہ تو میں نے شراب کی نیت کی تھی, نشے کی میری نیت نہیں تھی. تو ہم کیا کہیں گے بھائی جب بھی کوئی چیز پیو, پینے سے پہلے نیت کرو کہ میں باقاعدہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کے پینے سے نشہ نہ ہو, اور چونکہ اس چیز کے پینے سے نشہ ہوگا لہذا اب یہ چیز پی نہیں سکتے آپ. تو بائک پہ جب آپ ایسے سریا لے کے جا رہے ہو, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, آپ کتنی احتیاط کرو. وہ ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں, بھائی بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بے احتیاطی. اور اتنا کنٹرول کس کا ہوتا ہے کہ وہ اچل میں یہ لے کے نکلتے ہیں کہ لوگ خود کنٹرول کریں گے, کیونکہ لوگوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے, جیسے ہم کنٹرول کر رہے تھے. حالانکہ میں اگر اپنی گاڑی اس کے سریے پہ چڑھا دیتا میرا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا, وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. گاڑی کو کون گھسیٹ سکتا ہے بھائی, وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. ہماری گاڑی پہ تو لوڈ بھی بہت تھا, ان دونوں نے لیٹ جانا تھا اور بلی ڈال دینی تھی. مفتی صاحب آئے بنیر اور 2 بندے کچل کے چلے گئے, 2 بندے مار کے چلے گئے. پھر گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بائک والے کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے, ٹرک والے کی غلطی ہے. یہ سب ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہی نہیں جاتا, اور یہ میں بھگت چکا ہوں. میں گاڑی میں ریوو میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے بریک لگا دی, میں بہت مصیبت سے میں نے گاڑی روکی اور بچ گیا میں. تو اس میں ایک بائک والا نا بیچ میں, وہ تو گھستے ہیں بائک والے بیچ میں, وہ جھولتے جھولتے نا ایسے نہیں, رقص و سرور کی محفلیں لگا دی اس نے. ابے تو بیچ میں کیوں گھسا ہوا ہے نالائق, سب کو پتا تھا میری ذرا سے بھی غلطی نہیں ہے. یوں رقص و سرور کی محفلیں لگاتا لگاتا تھوڑا سا سلپ ہو گیا, شکر ہے کچھ ہوا نہیں اس کو. پیچھے ایک انکل بائک پہ نا میرے پیچھے, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, کیا روکو اس کو. تو وہ 4-6 آدمی اور آئے, روکو. جب مجھے دیکھا تو انہوں نے سوری واری تو پھر بھی نہیں کی, بس چلے گئے کہ چلو چھوڑو یار. لیکن مجھے اس وقت احساس ہوا, میں نے کہا دیکھو یہ تو میں مشہور آدمی ہوں, چھوڑ کے چلے گئے. کوئی غیر مشہور ہوتا پڑ جانا تھا بیچارے نے. حالانکہ 0% بھی ہماری غلطی نہیں تھی. وہ رقص و سرور کی محفلیں لگانے میں اس کا اپنا ہاتھ تھا. 2 گاڑیوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے میرے بھائی, تو اس میں تیرے کو کیا ضرورت ہے بیچ میں گھسنے کی. اس اگلی والی نے ایک دم بریک لگائی ہے تو میں کہاں جاؤں, میں تو بریک ہی لگاؤں گا نا. پھر بھی ہلکے پھلکی ٹچ ہو گئی تو میرا تو قصور نہیں ہے نا اس میں. تو وہ یہ رقص و سرور بائک والے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اکثر بائک والے کچلتے ہیں نا, بعض دفعہ تو غلطی ٹکر مارنے والے کی ہوتی ہے, لیکن بائک والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں. ان کمبختوں کو بھی, میں نے جتنی بائک چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی, تو یہ کمبختوں کی بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یہ خود جا کے ٹکراتے ہیں اور گر کے مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو ظاہر ہے اسی کا کھلے گا, ٹرک والے کا سر تھوڑی کھلے گا. مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مر گئے, یہ ہو گیا, لوگ پکڑ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. یار پہلے دیکھ تو لو اس کی غلطی بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کا مزاج ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو مارو, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو مارو, اور یہ اپنی غربت کو کیش کرائے. بس معصوم سا منہ لے کے آ جائے گا میں, وہ لوگ اس طرح سارا ہوتا ہے یار اس کو کیا آدمی کہے. ایسے واقعات اور ہیں میرے پاس, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے مؤذنین کو چاہیے بھائی اذانوں میں لوگوں کی آزمائش نہ کریں. لوگ پھر حرمین کی مثال دیتے ہیں, حرم میں بھی تو لمبی نمازیں ہوتی ہیں. دیکھو دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. حرم میں جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں اس پہ بھی بعض عرب علماء کو اشکالات ہیں. بعض عرب علماء کی تحریریں میں نے خود پڑھی ہیں, ان کو وہاں پہ بھی اشکال ہے کہ بھئی اتنی لمبی اذان ثابت نہیں ہے. اور بالفرض حرم میں ہو بھی رہی ہیں تو حرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حرم میں تو جاتے ہی لوگ اذان سننے کے لیے ہیں, تو آپ اپنی مسجد کو, انڈا موڑ کی مسجد کو حرم پہ قیاس نہ کریں. آپ وہاں تو الگ ماحول ہوتا ہے, تو اس پہ آپ انڈا موڑ اور باقی دنیا کی مسجدوں کو قیاس نہ کریں. تو یہ بھی ہے کہ بھائی اذان میں بھی اعتدال ضروری ہے. مؤذن اپنی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے مائک جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو کھینچتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں کسی بیان میں جاؤں, کوئی پروگرام ہو, کوئی جلسہ ہو, گئے بیان میں قاری صاحب کو بٹھا دیا کہ پہلے تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوگا. قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی اس کو. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے بیان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں. بائی ایئر اتنا لمبا سفر کر کے ہم گئے ہیں, اب بول بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے لو بھائی تلاوت سے نفرت ہے. قاری لوگوں کی واہ واہ دیکھ رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے. وہ بھی کیسے اچھے پڑھتے ہیں, غلط نہیں پڑھتے, کھینچے جا رہا ہے, کھینچے جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, کہیں ادھر نازم آباد میں کوئی بیان تھا, مجھے بلایا, میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا. میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں یار. میں چلا گیا, بخاری صاحب کو بٹھایا, وہ ممبر ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں, پڑھے جا رہا ہے. پھر میں نے بیچ میں ٹوک دیا. میں نے کہا بھائی بس اسٹاپ.
تو نہیں رک ہی نہیں رہا تھا نا، رک ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا سارا وقت تو قاری صاحب بھی نکال لیں گے، یا تو محفل قرات ہو، پھر تو جتنا لمبا پڑھو، کیونکہ لوگ آئے ہی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. محفل ہے بیان کی اور تلاوت آپ نے اتنی لمبی. تو اس میں اب میرا طریقہ یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو پہلے میں کہہ دیتا ہوں بھائی قاری صاحب تلاوت قل هو اللہ احد، بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. باقی پھر جب ہمارا موڈ ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے، لمبی تلاوت ہم آپ سے سنیں گے. نعت والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لمبی نعت شروع کر دیں گے، اتنی لمبی نعت. یہ سب اچھا لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے. لیکن اس تکلیف پہ لیبل اچھا لگائے برا لیبل لگائے، اچھا لیبل. قرآن سنا رہے ہیں بھائی، زبردستی کا سنانا یہ بھی تکلیف ہے. وہ نہیں سننا چاہ رہا، آپ کیوں زبردستی سنا رہے ہو اس کو؟ تو ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور مسئلہ، جب بات چل پڑی ہے تو مثالیں ہی دیتا رہتا ہوں نا میں تو وہ مثالیں دیتا ہوں جو حاضر سروس مارکیٹ میں چل رہی ہیں تکلیف پہنچانے کی، لیکن ان کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. کہیں بیان میں بلایا، میرے بیان کے لیے اب لوگ میرا نام سن کے آئے، ورنہ وہ نہیں آتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمارا نام یوز ہوگا تو آئیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. بعض لوگ کسی اور کو لائک کرتے ہیں تو وہاں میرا نام لے لو تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ہر مشہور جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے لیبل لگا دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب، تو ہمارے جتنے بھی فین فال تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، پورے شہر سے آ گئے کہ مفتی صاحب سبحان اللہ. ان کا خیال میں اب وہ جو کمپیئرنگ کر رہا ہے نا، ہوسٹ ہے کم بخت 1.5 گھنٹے کا وہ بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آج مجھے اپنا منجن بیچنے کا موقع مل رہا ہے، اتنی پبلک اکٹھی ہوئی ہوئی ہے، یہ ویسے تو سنے گی نہیں، آج اپنا منجن بیچو. اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کی تصویر میرے ساتھ اور ویڈیو. تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں بھائی، مفتی صاحب کا بیان 15 منٹ کا ہوا اور حضرت جی کا 1.5 گھنٹے کا، جبکہ لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی تو ہٹ یار، لیکن بول نہیں سکتے کچھ. بہت دفعہ ہوتا ہے میرے بیان سے پہلے تھکا دیتے ہیں لوگوں کو. بعض ملکوں میں ایسا ہوا، میں گیا بیان کے لیے، دیکھا تھک کے نا لوگ چور ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں ایسا ہوا، بیان کے لیے جب میں گیا ہوں، مجمع بہت ہے، میں بیٹھا ہوں تو لوگ تھکے ہوئے نا، بالکل کوئی ان کے چہروں پہ رونق نظر نہیں آ رہی، بور ہو رہے ہیں. مجھ سے تو پھر بیان نہیں ہوتا جب میں لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تھکا ہوا ہے. میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ پتا چلا جی 1.5 گھنٹے سے منجن بکھ رہا تھا ایک صاحب. یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی تکلیف دی اور پبلک کو بھی. جس کو سننے آئے تھے اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی. کوئی مزاحیہ پروگرام ہو نا، کوئی ہنسی مذاق والے، وہ بھی 1.5 گھنٹہ بہت زیادہ. اس کے بعد اس فلمیں نہیں چلتی زیادہ. کوئی 3 گھنٹے کی فلم اگر 6 گھنٹے کی بنا دے کوئی، لوگ کہیں گے بھائی دنیا میں اور بھی غم ہے. گانے نہیں چلتے، فلمیں نہیں چلتی، چرس ہیروئن کی محفلیں نہیں چلتی. چرسی بھی تھوڑی دیر میں اپنے برساتی نالے سے نکل کے باہر آتا ہے کہ یار بہت پی لی، اب تھوڑا سا کچھ اور کام کرو، باہر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن چی جو بیٹھے ہوتے ہیں نا برساتی نالوں میں، وہ بھی بور ہو کے کہاں نکلتے ہیں؟ حالانکہ وہاں کتنا انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوتا ہے. وہاں چاند بھی ہے، مریخ بھی ہے، وہاں وہ خلائی شٹل میں بیٹھ کے کہاں کہاں گھومتے ہیں، کہکشائیں دیکھ کے آتے ہیں، اور بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں ان کے. برساتی نالے سے نکلے تو دنیا اندھیری، پھر بھی نکلتے ہیں، پھر بھی وہاں سے باہر نکلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت ابو ہریرہ، صحابی کا نام میں بھول گیا، رضی اللہ عنہما. ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں روز کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ روز وہ جمعرات کے دن مجلس لگایا کرتے تھے کوفہ میں واعظ و نصیحت کی. انہوں نے کہا آپ روز بیان کیا کریں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اس لیے روز بیان نہیں کرتا کہ ہمارے نبی بھی وقفے وقفے سے بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ خشیت ان تملوا او کما قال، اس خوف سے کہ تم اکتا نہ جاؤ. نصیحت سن سن کے بھی انسان اکتا جاتا ہے. ہر وقت ہی باتیں باتیں باتیں، نصیحت یہ نہیں کرو وہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہر وقت آدمی اس سے بھی وہ انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے، لا محدود صلاحیت نہیں ہے انسان کی، اکتا جاتا ہے وہ، پھر نصیحت اثر کرنا بند. بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ہر وقت بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نصیحت کا پروگرام، بیٹا ایسے نہیں کرتے، بیٹا ایسے کرتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، بیٹا ایسے کرتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے، بیٹا ایسے. تو بچہ کہتے ہیں میرے ابا کا بس آٹومیٹیکلی گھر میں آتا ہی آٹو پہ آ جاتے ہیں، بٹن دب جاتا ہے اور نصیحت کے پروگرام کیسٹ کی طرح. تو اس بچے پہ نصیحت اثر کرنا ختم. بھائی کبھی کبھار اچھا لگتا ہے، ایک دفعہ بٹھا کے سمجھا دو بیٹا یہ واش روم میں جب باہر نکلتے ہیں پانی اچھی طرح بہا کے آتے، دوسرے کو مت دکھاؤ. مجھے تو ایک دفعہ میرے بڑے بھائی سے چماٹ پڑا تھا، مجھے ہمیشہ یاد رہے. چھوٹا بچہ تھا، واش روم گیا، پانی بہایا تھا، لیکن واش روم میں لوگ پانی بہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں دور تک بھی اثرات نظر نہ آئے اس کے.
लोग समझते हैं सिर्फ, अभी मैं क्या डिटेल में जाऊं, भाई ऐसा गायब करो मार्केट से लगे कोई थक गया ही नहीं यहां सदियों से, ऐसा होना चाहिए सफाई। तो मैंने इस तरह सफाई नहीं हुई थी, मुझे याद है मैं बाहर निकला, मेरे बड़े भाई गए और वापस आके मुझे यूं करके कमर पे एक दबा के पटाख करके एक ट्रेडमार्क जो है ना उन्होंने छाप दिया। वो दिन और आज का दिन, ये वाकया होगा मैं मेरा ख्याल है 11 या 12 साल का था उस वक्त, बस कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा जैसे ही वो आए ना मैंने कहा सॉरी गलती होगी, मुझे एहसास हो गया। उन्होंने यूं किया, एक कमर पे तबीयत से छाप दिया वापस, बस उसके बाद चले गए। वो दिन आज का दिन मुझे इस अमल से इतनी शदीद नफरत है, कोई वॉशरूम में जाए और अपने कुछ भी निशानात छोड़ के आ जाए, बहुत गलाजत है यार। क्यों अपनी गंदगी दूसरे को दिखा रहे हो? आप जाओ वापस ऐसे आओ जैसे मैं गया ही नहीं, मैं तो हाथ धोने गया था, बस ऐसे हो, ऐसे ही होना चाहिए। मस्जिदों के वॉशरूम देख लो इज्तिमाई, जब आप उसमें घुसोगे वापस आओगे आदमी घंटा तक तो नाक तो चलो बदबू तो आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा एग्जॉस्ट होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, हर वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। भाई बदबू कहां जाएगी आप जब तक बाहर नहीं निकालोगे उसको, उसका भी इंतजाम नहीं होता। तो ये भी तो आप तकलीफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे? कई दफा ट्रैवलिंग होती है, हम बाज दफा किसी के घर ठहरते हैं ना, मेजबान हमें ठहराते हैं, मुफ्ती साहब हम हमारे घर ठहर, अब तो मैं होटलों में ठहरना शुरू हो गया, भाई तेरे घर ठहरूंगा। तो वॉशरूम का बड़ा मसला होता है। क्या होता है जी, वॉशरूम बिल्कुल कमरे के साथ, और सर्दियों में इतनी साइलेंट होता है ना, यानी इतनी खामोशी, ठंडे इलाकों में तो ऐसा ही है। और वॉशरूम और आपका जो सोने का कमरा है, बैठक है जो इज्तिमाई, वो बिल्कुल क्या है, मिले हुए, और वॉशरूम में कोई एग्जॉस्ट भी नहीं है। मेरे से नहीं सोया जाता भाई ऐसे कमरे में, क्योंकि हम वही वॉशरूम दरवाजा खुलेगा बदबू तो इधर ही आएगी, उसी कमरे में कैसे सो जाए आदमी? एग्जॉस्ट हो तो पता है भाई हवा उधर ही आ रही है बाहर, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं होता तो ये तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जो भी मेहमान आएगा उसको बोलेगा। और फिर खामोशी की वजह से वॉशरूम का यूज कितना मुश्किल है। सब लोग यहां बैठे हुए, एक दीवार के पीछे आप बैठे हुए हो, जरा कोई सी भी आवाज आई लोग समझेंगे उसी की आवाज है। तो घर बनाते हुए ये पहले से सोच लो। अब जिन्होंने ये किया उनका मेहमान को तकलीफ देने का इरादा था, बल्कि मेहमान को राहत पहुंचाने का इरादा था कि वॉशरूम साथ ही हो, यहां हजरत जी सोएंगे और यहीं जाके कार्रवाई करके आ जाएंगे। उनका तो इरादा था तकलीफ से बचाना, लेकिन बचाया तकलीफ से क्यों? उनका इरादा नहीं था तकलीफ देने का, लेकिन तकलीफ से बचाने का पहले से इरादा भी नहीं किया। अगर घर बनाते हुए पहले इरादा करते कि हम ये इरादा करते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसे कतअन तकलीफ ना हो, तो तकलीफ के जितने असबाब हैं उस पे कमेटी बिठाते कि भाई देखो कोई मेहमान जब यहां आके ठहरेगा तो किस किस तरीके से उस मेहमान को तकलीफ हो सकती है, उन तकलीफों के तमाम असबाब को दूर किया जाए। फिर उसमें यह भी सबब आता भाई एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, नंबर 2 खामोशी का कोई हल होना चाहिए, या थोड़ा फासले से वॉशरूम बनाया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये अंग्रेज सोचता है ये सब चीजें हैं। फिर अफसोस होता है यार, फिर तो वो ज्यादा अच्छा मुसलमान हो गया ना, उसके अकीदे खराब हैं, उसके नजरियात दुरुस्त नहीं है। वरना इस्लाम भाई यही इस्लाम चाहता है जो जापानियों में है, यानी अमल के लिहाज से, अकीदे के लिहाज से नहीं, अमल के लिहाज से तो फिर वो हमसे अच्छे हो गए ना। फिर तो लोग सही कहते हैं यार वो सिर्फ कलमा पढ़ ले तो हम ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे यहां इन चीजों का ख्याल ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा अमेरिका में कोई सरिया लेके जा रहा हो और लहराता हुआ यूं यूं करके झूमता हुआ, रोड इधर से लोग मर रहे हैं, गाड़ियों को इतना लोड किया हुआ होता है, इधर से सामान निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। गन्ने के जब खेतों की कटाई होती है ना, तो गन्ने लोड होते हैं ट्रकों पे। मैं अपने बच्चों को लेके एक दफा पिकनिक पे तफरी पे निकल गया, ऑल पाकिस्तान टूर पे। अब तो सिक्योरिटी के मसाइल इतने बहुत मुश्किल हो गया, पहले निकल जाया करते थे। तो वो ट्रक लाइन से आगे जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा, ना इधर जाओ ना इधर जाओ, पूरे ना बदमाशों की तरह रोड ऐसे खोल के चल रहे हो। भाई क्या कर रहे हो यार, हम क्या इंसान के बच्चे नहीं है, हम क्या पाकिस्तानी नहीं है? घंटों तक हम उन ट्रक के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे हैं। फिर एक खुला डुल्ला रोड आया, फिर जाके कहीं साइड से खतरों से खेलते हुए कि कहीं इधर उधर गिर ना जाए, हमने कहा फिर निकाली है गाड़ी। तो ये सारी मिसालें हैं मेरे भाई कि आपने इतना काफी नहीं है कि आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, बल्कि आपने तकलीफ ना देने का काम शुरू करने से पहले बाकायदा इरादा करना है। गाड़ियां पार्क करने में भी यही उसूल है, पार्क करके चले जाते हैं, बंदा तलाश करते रहो, कोई गाड़ी मुड़ ही नहीं पा रही वहां से, गली के नुक्कड़ पे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, मोड़ते रहो, फिर उस बंदे को तलाश करते रहो, फिर वो आएगा, एक हल्का सा सॉरी करेगा और गाड़ी हटा देगा।
تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میرا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا. یہ کافی نہیں ہے. اسلامی حکومت ہوتی اس پہ سزا ملتی کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کے عمل سے تکلیف ہوئی ہے، اور یہ تکلیف یقینی ہے، جو بھی یہ کرے گا اس سے تکلیف کا خطرہ ہوگا. اس مدرسے کے باہر تو آئے دن لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ مدرسہ ہے نا، اس کے سامنے گیٹ، اتنی مصیبت ہوتی ہے، اتنی مصیبت. گاڑی لے کے نکلو، آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بالکل گیٹ کے سامنے نہیں، تھوڑا کنارے پر ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بس نکل تو سکتے ہیں نا. بھائی نکل کے مڑے کدھر کو مڑے؟ ہم نے ادھر جانا ہے، ادھر گاڑی ہے، تو ایسے کروٹیں لینی پڑتی ہیں. پہلے گاڑی کو یوں لے کر آؤ، پھر تھوڑا سا یوں کرو، پھر پیچھے کھمبا آ رہا ہے، پھر یوں کرو. آدھا گھنٹہ اس میں لگ کے کوئی بہت ہی ماہر ڈرائیور ہوگا جو موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کا ایکسپرٹ ہوگا، وہ نکالے گا، ورنہ گھنٹہ گیا. یار تم تھوڑا سا پیچھے کر لیتے گاڑی کو. میں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا گاڑی پارک کرنا منع ہے. آپ دیکھ لیں، یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے گاڑی پارک کرنا منع. ہر وقت گاڑی نظر آئے گی، اور میری گاڑی کے علاوہ ہوگی وہ. اب 24 گھنٹے تو گارڈ سر پہ نہیں کھڑے ہوئے نا. جب گاڑی نظر آتی ہے پھر تلاش کرتے ہیں کیمروں سے کون بندہ ہے. سیکیورٹی تھریٹس بھی تو ہو سکتی ہے نا، سیکیورٹی مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں. پھر بندے کو تلاش کرو، آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا. پھر انکل سے بحث کرو، کہیں گے بیٹا کہیں جگہ نہیں مل رہی. یہ ہمارا ہیڈک تو نہیں ہے نا، آپ کو کہیں جگہ نہیں مل رہی. آپ کو اپنے گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ ہماری گیلری میں آ کے سو جاؤ. آپ یہ جگہ نہیں مل رہی تھی، میری بیوی نے مجھے کھانا نہیں دیا تو میں آپ کے گھر آ کے کھانا کھا رہا ہوں. بھائی آپ کا مسئلہ ہے. گھر خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں گاڑی کھڑی کروں گا تو کہاں کھڑی کروں گا. یہ سب چیزیں، لوگ کرائے پہ گھر لے رہے ہو یا گھر خرید رہے ہو تو یہ پہلے سوچو. لوگ نہیں سوچتے، کہتے ہیں لے لو سستا مل رہا ہے. گاڑی غفار صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی کر دیں گے، پھر جب وہ پھٹا کرے گا تو جمشید کے گھر، پھر جمشید سے 1 مہینہ پھٹا چلے گا ستار کے گھر، ستار سے جھگڑا چلے گا وسیم کے گھر. جتنے نام پائے جاتے ہیں نا وہ سارے نام ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا اس دوران کرائے کا ایگریمنٹ ختم، آپ دوسرا گھر تلاش کر رہے ہو. یہ چل رہا ہے کیا مارکیٹ میں. ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. میں پہلی دفعہ ایسی پارکنگ دیکھ کے حیران ہوا تھا. حضرت کے ہم جاتے تھے، بائک کھڑی کر دیتے تھے نا، ہم بیان سننے جاتے تھے. بائک جب ہم کھڑی کرتے تھے تو گلی پھر بھی چوڑی تھی، بہت ساری گاڑیوں کے جانے کا راستہ تھا. حضرت فرماتے تھے دیوار سے بالکل چپکاؤ. ہم کہتے تھے بھائی راستہ تو ہے. فرماتے راستہ ہے لیکن کھلا نہیں رہے گا، تنگ راستہ رہے گا. گاڑیاں گزر تو جائیں گی لیکن ٹینشن ہوگی نا. تو جب اتنی جگہ ہے، آپ گاڑی کو بائک کو دیوار سے چپکا سکتے ہو تو کم سے کم جگہ گھیرو نا، تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ملے، کھلا ڈلا روڈ ملے. اتنی سختی کرتے تھے اس پہ. کوئی کار لے کر آیا، چپکاؤ بالکل دیوار سے، بالکل دیوار سے. اور ہم کیا دیکھتے تھے، پینڈوؤں کی طرح جو بھی آ رہا ہے گاڑی کھڑی کی، بائک بہت زیادہ خیال اس کا کر لیں گے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہو، اور وہ بھی ایک گاڑی کے. اگر 2 آپس میں آ گئی ہیں اور 8-10 بائک والوں نے ایسا کر لیا تو پھر وہ ٹریفک پولیس والا بیچ میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. وہ پہلے اس کو روکے گا، ادھر آ بھائی تو یہاں سے نکل. کیا ضرورت ہے یار، تمہارے پاس جگہ تھی، تم تھوڑا سا بائک کو اٹھا کے چپکا دیتے دیوار کے ساتھ. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آئے دن پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. جب بیان ہوتا ہے تو بائکوں والوں کی اتنا رش ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی نے بتایا بھائی ہم تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے پڑوسیوں سے معذرت کی ہے، میں نے کہا بھائی ہم تو سمجھا کے تھک گئے، اب ہم نے بندہ کھڑا کر دیا تنخواہ پہ. نہیں یار، اور تنخواہ آپ سے نہیں لے رہے، تنخواہ سے پہ بندہ کھڑا کر دیا ہم نے کہ کنٹرول کرو کوئی بائک غلط پارک نہ کرے. تو یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کسی گاؤں دیہات سے آئے ہیں، ان کے لیے بندہ تنخواہ پہ رکھنا پڑ رہا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ یہ بائک ایسے نہیں، بیٹا اچھے بچے ایسے بائک کھڑی نہیں کرتے. اور وہ اچھے بچے کون ہیں؟ ڈاکٹرز بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بیان سننے آ رہے ہیں. ان اچھے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور سمجھانے والا مسجد کا ملازم ہے، گاؤں کا بندہ ہے، وہ سمجھا رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے نا اس لیے سمجھا رہا ہے وہ. تو یہ چل رہا ہے کہ کہاں پر؟ ہماری مارکیٹ میں. تو واش روم کا استعمال کا مسئلہ، پھر اور بہت سارے مسائل ہیں. میری تو کوشش ہوتی ہے جب میں کسی ہوٹل میں رہتا ہوں نا تو وہاں سے باہر نکلتے ہوئے بھی اگر وقت ملے تو تکیے چادر سیٹ کر کے جاتا ہوں. حالانکہ یہ ہوٹل والے کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اس کا کام ہے. لیکن یار اچھا نہیں لگتا ہم جب جائیں تو ہمارا گند کوئی دوسرا دیکھے، کیا کر کے گیا یار. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھ سے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اثر کیا پڑے گا جب اگلا آئے گا بولے گا یار کوئی انسان کو تکیہ وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، چائے کا کپ الٹا پڑا ہوا ہے اور پاپڑ کی تھیلیاں. جب کوئی فیملی ہوٹل کا کمرہ خالی کر کے جائے تو یہی ہوتا ہے نا. واش روم آخری دفعہ جب یوز ہوا تو پانی بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ہم جا رہے ہیں. کیا خیال ہے، اب کیا ضرورت ہے پانی بہانے کی؟ اب تو ہم جا رہے ہیں. نہیں یار، اپنی چیزیں دوسروں کو مت دکھاؤ.
تو میری کوشش ہوتی ہے, ہمیشہ اس پہ عمل نہیں ہوتا, بعض دفعہ اسپیڈ میں نکلنا پڑتا ہے, کوشش ہوتی ہے کوئی ہوٹل میں رہ رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں, تو بھائی ہم اپنا طرف سے بستر صاف کر کے چلے جائیں, ٹھیک ہے اس کو تنخواہ مل رہی ہے وہ ملتی رہے گی. لوگ اس کو نیچ حرکت سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ غریبوں والا کام کر رہے ہو. نہیں بھائی نہیں, یہ غریبوں والا کام نہیں ہے. آپ جب کہیں جاؤ تو اچھا اثر پڑے, ملازم پہ بھی اچھا اثر پڑے, وہ بھی کہے اللہ کرے یہ لوگ آیا کریں. کمرہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی انسانوں والا کمرہ لگ رہا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے لوگوں کو نہیں. جب ہوٹلوں میں جو رہنے کے لیے جاتے ہیں, خاص طور پہ 2-4 بچے بھی ہوں, ایسا گند کر کے جاتے ہیں نا, اف, پیمپر پرک کر کے, آخری جو میچ چل رہا ہوتا ہے نا ان کا, اب 12 بجے چیک آؤٹ ہونا ہے تو 11:15 بجے جو پروگرام چلتا ہے, اف, وہ بڑا گندا پروگرام, صابن ادھر اٹھا کے پھینکا ہوا ہے, وہ تولیے کا پتہ ہی نہیں چل رہا, پھر وہ پیمپر ادھر پھینکے ہوئے ہیں, یوں بھائی وہ تو آ جائے گا صاف کر, وہ تو کر دے گا صاف. تو آپ کو کیا جا رہا ہے یار, آپ ڈسٹ بن ہے اسی میں ڈال دو, کیا جا رہا ہے آپ. تو یہ سب چیزیں, اتنے نیک ہم ہیں نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن باتیں اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. نہیں ہے تو اللہ بنا دے بھائی, بنا دے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. تو میں دیکھو ایک حدیث سے تم سمجھ لو اسلام کتنا سینسیٹیو ہے انسانیت کے معاملے میں, اس سے زیادہ سینسیٹیوٹی ہو نہیں سکتی. پیاز کسی نے کچا کھا لیا ہو نا, پیاز کچا, کیا اسمیل ہوتی ہے؟ کوئی ایسی اسمیل ہوتی ہے کہ بدبو آ جائے؟ اگر اتنی اسمیل ہوتی تو کھاتے کیوں لوگ؟ میں بہت شوق سے کچا پیاز کھاتا ہوں. کچا پیاز بہت خاندانی چیز ہے صحت کے لیے. دوپہر نا خوب پلیٹ بھر کے کچا پیاز, شروع میں تھوڑی بدہضمی ہوگی, عادت ڈالو, پہلے تھوڑا, پھر تھوڑا زیادہ, پھر تھوڑا زیادہ. نہیں آ رہا. کچا پیاز رات کے وقت میں نہیں, دوپہر کے وقت میں چھیلو, 4 ٹکڑے کرو, اور ممی ڈیڈی والا نہ بناؤ اس کو. پیاز کو پہلے نمک لگا کے وہ کیا, پھر بہایا, پھر وہ کر کے وہ بیڑا غرق ہو گیا پیاز کا. تو کچا پیاز پہلے تھوڑا, پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ اس سے ایسیڈیٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو ہضم دیر سے ہوتا ہے. تو عادت ڈالو, پھر ایک وقت آ جائے گا پورا بھر کے پیاز کھا لو گے آپ کچا پیاز دوپہر کو, یہ ٹاپک سے تھوڑا میں ہٹ گیا ہوں, لیکن آپ دوپہر کو کچا پیاز کھاؤ. کھانے کے ساتھ آدھا 1 گھنٹہ قیلولہ کرو, اس کے بعد جب آپ اٹھو تو آپ اپنی جسم میں پاور دیکھنا, آپ ایسی خاندانی ہے, ایسا لگ رہا ہے بجلی بھر گئی ہے باڈی میں. اور شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ. آپ کا میٹھا کھانے کا دل کرنے لگے گا باقاعدہ. پیاز کے بارے میں پرانے حکیم کہا کرتے تھے انسان دوست, سمجھ رہے ہو؟ پہلے حکیم کہا کرتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے, اب ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا. حکیم تو شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں. پیاز کے بارے میں حکیم کہا کرتے تھے بڈھے کو جوان کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نا تو کیا ہے؟ پیاز ہے. بڈھوں کو جوان کر دے, ایسی خاندانی چیز ہے. لیکن بچوں کو مائیں کھلاتی نہیں ہیں, اسمیل ہوتی ہے, وہی مرچیں, ٹوپی ڈرامہ, فضول قسم کی باتیں. تو میں نے جب جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میں پٹھانوں کے اور یہ جو بلوچ بچے ہیں نا ان کو دیکھتا, 4تھی کلاس میں میں نے بلوچوں کے بچوں کو دیکھا ہے ایسے سیب کی طرح پیاز کھاتے ہوئے. میں کہتا تھا ان کا اسٹیمنا دیکھو یار, کیونکہ ہم تو ممی ڈیڈی ٹائپ کے تھے, فل ممی ڈیڈی نہیں تھے, ورنہ یہ سب اتنی شادیاں وادیاں بچے نہ ہوتے. شوگر ہے, بیلنس قسم کے ممی ڈیڈی تھے, اتنے وہ بھی نہیں تھے کہ کچا پیاز ایسے کھانا شروع کر دیں, لیکن ان کے اسٹیمنا میں دیکھتا تھا. اور وہ بچے, بلوچوں کے بچے ایسے صحت مند تھے, ہر شخص ان سے پھڈا کرتے ہوئے ڈرتا تھا. پھر ہم جب سیکنڈری اسکول میں گئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا, ہمارے اسکول میں ایک بدماش لڑکا تھا, ہر ایک سے پھڈا. ایک بلوچ کا پھڈا اس سے ہونے والا تھا تو اس نے پھڈا کینسل کرا کے بھاگ گیا. میں نے کہا یار کیوں کہہ رہے بھائی, یہ بہت مشکل کیس ہے. حالانکہ وہ غریب بلوچ تھا. کیا تھا؟ ایسے پیاز کھاتے تھے سیب کی طرح, ناک سے پانی. اور 4تھی کلاس کا بچے میں یہ اسٹیمنا, بچہ بھی نہیں, کو ایجوکیشن تھا 5ویں کلاس تک ہمارا, تو بچی تھی وہ بلوچ بچی, ایسے پیاز کھا رہی تھی. ہم کہہ رہے بھائی, تو بچے کو جس چیز کی عادت ڈالو گے ڈل جائے گی عادت. مائیں نہیں کھانے دیتی, آنسو نکلیں گے, ناک بہے گی, بہنے دو یار بچے کو, کچھ ممی ڈیڈی سے نکالو. تو وہ سوچو کتنی پھر ان کی صحت ہوتی تھی. پیاز آپ کی جراثیم مار دیتا ہے باڈی میں جا کے, بہت فائدہ مند چیز ہے, لیکن ایک اسمیل ہوتی ہے, اتنی گندی نہیں ہوتی کہ الٹیاں آ جائیں. تو نبی نے پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, حلال چیز ہے بھائی کھاؤ. لیکن جب اجتماعی معاملہ ہوگا تو مسجد میں آنے سے پہلے اگر کسی نے کھا لیا تو آپ نے فرمایا لا یقربن مصلانا, ہماری نماز مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے, وہ اندر گھسنا تو دور کی بات ہے. اب آپ نے کچا پیاز کھا کے آپ آ گئے مسجد میں, آپ کو ڈکار آئی, سب کو تکلیف نہیں ہوتی,
جو خود کھا کے آیا ہوگا اس کو کہاں تکلیف ہوگی, وہ اس سے بڑی ڈکار آپ کے منہ پہ لے لے گا, ڈکار کے مقابلے شروع ہو جائیں گے. لیکن کسی کو تو تکلیف ہو سکتی ہے نا, ایک آدمی کو تکلیف ہو گئی, وہ آیا, یار تم نے پیاز کھائی ہے, اور تو دیکھو اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ گیا, ہمارا بیان سنا, اتنے فضائل پیاز کے, کچا پیاز کھایا, مسجد میں آیا, ہلکی سی ڈکار آئی, تیسرے آدمی کو تکلیف ہوئی, اس نے آ کے کہا یار, حالانکہ کوئی ایسا نہیں تکلیف ہوگی کہ کڑابازیاں کھا کے گر جائے گا, الٹیاں, کچھ بھی نہیں ہوگا, لوگ پتہ نہیں کیا کیا بدبوئیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں, لیکن وہ آ کے آپ سے کہے گا کہ یار یہ تکلیف مجھے ہوئی ہے. آپ کو بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, پیاز حلال ہے نا, حرام تو نہیں ہے, ہاں بھی حلال ہے, اتنے فضائل ہیں, ہاں بھی ہے, تو کیا تیرے کو الٹیاں لگ گئی ہیں, پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے, اتنا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے تجھے, تو یہ دلیل صحیح ہوگی. آخر میں آپ یہ کہو گے بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, بھائی میں نے تو جان بنانے کے لیے پیاز کھایا ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی نہیں, اگرچہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, لیکن پیاز کھانے سے پہلے آپ نے تکلیف سے بچانے کی نیت بھی نہیں کی. آپ کو باقاعدہ نیت کرنی چاہیے تھی کہ میں پیاز تو کھا رہا ہوں, لیکن میں نیت کرتا ہوں میرے اس عمل سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو. تو اگر نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کہو گے تکلیف تو ہو سکتی ہے, بھائی ہونا ضروری نہیں ہے, تکلیف کا امکان کافی ہے, خوب سمجھ لو. آپ کچا پیاز کھا کے آئے, ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, لیکن امکان ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے تکلیف ہو. اس ہو سکتے سے بچانے کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے, کھا کے مسجد میں مت آؤ. اس لیے نماز کے بعد لنچ رکھیں اپنا, اور نماز سے پہلے رکھا ہے تو پھر پیاز نہیں کھائیں آپ اس میں, یا اتنی ہلکی کوانٹٹی میں کھائیں کہ اس کے بعد کھانا کھا کے اس کی اسمیل آئے ہی نہیں. بعض وقت لٹل کوانٹٹی میں کھایا جاتا تو نہیں پتا چلتا, یا اس کو پکا کے کھا لیں, لیکن پکا کے وہ فائدے نہیں ہوتے. تو اس سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے, جس کی اسمیل سے کوئی نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے, نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں, نہ وہ ایسے منہ خراب کرتا ہے, بس ہلکی سی اسمیل آئے گی. جو شریعت یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے, وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ وہ اپنی پخانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو, اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی. لیکن آپ دیکھ لو, یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بعض خواتین کے, جب پہلے میں بہت فون سنا کرتا تھا تو کم کر دیے ہیں, یہ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے, مردوں میں بہت بیماری ہے کہ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ, بغلیں بڑی بھی ہوں گی. تو بھائی جیسے مرد پر عورت کا حق ہے, یعنی عورت پہ مرد کا حق ہے, ایسے ہی مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اب عورتیں اس میں صبر کرتی ہیں, میاں ناک پہ مکھی بٹھا لے گا اگر اس کو بول دیا, تو یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے یہ. اللہ نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ, تمہارے ساتھ رہنے والی. آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو, اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو, کوئی دوسرا ہو, ان کو پیاس کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے. اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے, اس کو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا ہے بھائی. اس کے بارے میں اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو, نہیں, آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے. نہاتے نہیں, ایسے عظیم لوگ ہیں نا, عظیم لوگ, مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہے. میں کہتا ہوں تیری بیوی کیسے پڑتا, وہ بیچاری آدھی, اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں, اب اس کو بڑی اسمیل آتی تھی, تو 1-1.5 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی, دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی, 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی. اس ساس نے بولا, میں بھی جب اس خاندان میں آئی تھی نا, تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ 1 مہینے کے بعد بدبو ختم. تو اصل بات یہ ہے کہ بدبو ویسے ہی ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے. تو جو بھی ہمارے خاندان میں باہر سے کوئی خاتون آتی ہے, 1 مہینہ ہے اس کے صبر کا امتحان, اس کے بعد اس کو بدبو آنا ختم. تو بعض آدمیوں کو بالکل ہوش نہیں ہوتا, بدبو سنگھا رہے ہو یار تم, اپنی پسینے کی بدبو, اپنی بغلیں صاف نہیں کر رہے. بعض مذہبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ بغل کے بال صاف کرتے ہیں, نہ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں,
ان کا کلچر ہے, کسی کے کلچر کو ہم کیا کہیں, لیکن بھائی کم از کم اتنا تو ہونا کہ آپ اپنی گھر والی کا ہی خیال کر لو, اس کو کتنی اسمیل آئے گی اس سے, کتنی بدبو آئے گی اس سے. تو بدبوئیں باقاعدہ شیئرنگ پہ چل رہی ہوتی, غلط ہے. اسی میں ایک اور اہم ترین بات, اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کی صفائی میں استنجا کے بعد, یعنی قضاء حاجت میں جو استنجا کیا جاتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی صفائی کا اہتمام کیا وہ دانت تھے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ آپ نے اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا ہے نا استنجا کے علاوہ, تو پیشاب وغیرہ تو اس میں تو ہے ہی, وہ تو بہت ہمیں حکم ہے اس کی صفائی, لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اگر باڈی کے کسی پارٹ کو صاف کرنے کا حکم ہے تو وہ کون سا پارٹ ہے؟ بولو, دانت. ناک نہیں ہے, کان نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہے, جسم نہیں ہے, سب سے زیادہ کس کو صاف کیا ہے آپ نے؟ دانتوں کو. میں چونکہ پبلک سے بہت زیادہ ملتا ہوں نا, تو مجھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اسلام نے دانتوں کی صفائی کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے. لوگ آتے ہیں, آج ایک صاحب آئے, وہ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے, ان صاحب کو رہنے تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں میں. دانت سے انسان کی پرسنالٹی کا دانتوں سے بہت گہرا تعلق. دانت صاف نہیں کر رہے ہوتے, پھر آ کے منہ میں گھسے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بات سمجھانے کے لیے, مسئلہ سمجھانے کے لیے منہ میں باہر بیٹھ کے بھی میں بات سن لیتا ہوں. اب ان کو میں ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہے, تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تھوڑا سا یوں رہو بھائی, وہاں رہ کے بات کر لو. کان میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے کہ پرائیویٹ بات ہے, تو پرائیویٹ بات ہے تو چھاؤں میں آ جاؤ یار, اتنی کیا پرائیویٹ ہے کہ کان میں گھس جائے گا بھائی. کیونکہ جب کان میں گھس رہا ہے تو منہ قریب آ رہا ہے, منہ قریب آ رہا ہے تو سانس باس کے تو منہ سے تھوک آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست بائک پہ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے, منہ پیچھے کر کے جب بات کرتے تو ہوا کی وجہ سے نا باقاعدہ تھوک میرے منہ پہ آ کے لگ رہا ہوتا تھا. آپ سمجھ رہے میں مبالغہ کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, لیکن میں ان کو کہہ تو نہیں سکتا تھا, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم برداشت کر رہے ہیں تھوک. میں نے کہا ہیلمٹ, اصل میں تو بائک میں پیچھے بندے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. تو بات کر رہے ہیں, تھوک آ رہا ہے منہ پہ, کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو. تو دانت ہیں ایسے, جب مسکراتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی چپ ہو جاؤ بھائی, خاموشی اختیار کر لو. تو ایک دفعہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت عرصے سے دانت صاف نہیں کیے ہوتے, ایک دفعہ ڈینٹسٹ سے جا کے گھسائی کروا لے, رگڑائی کروا لے. اب یہ برش سے صاف ہونے والے نہیں. ہمارے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا, گٹکے کھاتا, اس کے دانتوں کا جو حشر نشر ہوا تھا, میں جب اس سے بات کرتا منہ نیچے کر کے, وہ سمجھتا تھا شاید احترام کر رہے ہیں مفتی صاحب, میرا عزت دے رہے ہیں مجھے. ایک دن میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھ تو کسی ڈینٹسٹ سے دانت صاف کروا لے, پیسے میں خرچ کروں گا. اب آپ وہ سمجھ رہا ہوگا اتنا بڑا دل, بھائی اتنا بڑا دل نہیں, کیونکہ میرا تیرے سے روز واسطہ پڑ رہا ہے, یہ تکلیف تجھے تھوڑی ہو رہی ہے, یہ میں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. پھر بھی نہیں کی ہے اس نے, پھر بھی نہیں کی. تو اس کا بہت, اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, دانت جب گندے ہوتے ہیں, لیکن وہ تکلیف عادی ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جس باڈی کے جس پارٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ, صبح اٹھتے مسواک, پھر نماز سے پہلے مسواک, رات کو سوتے ہوئے مسواک سرہانے رکھی ہوتی تھی, اس سے پتا چلتا ہے بھائی دانتوں کی صفائی بھی کم ویلیو نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے, کیونکہ اسمیل آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید نفرت تھی نا بدبو سے, اتنی شدید نفرت کہ آپ نے حضرت زینب کے گھر شہد پیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ کے پاس آئے, تو ان کو تھوڑا جیسے سوکروں میں ایک ہوتی ہے کہ بھئی وہ وہاں تو شہد کھا رہے ہیں, ان کی باری میں تو آپ کی طبیعت تو وہاں زیادہ مائل ہوگی, تو انہوں نے کیا کہہ دیا, آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. تو نبی کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی کہ میرے منہ سے اسمیل کیوں آئی. تو آپ نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم آئندہ شہد نہیں پیوں گا میں, کیونکہ آپ سمجھے شاید شہد کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے, حالانکہ وہ اسمیل نہیں تھی, یعنی بدبو نہیں تھی, اسمیل تو تھی بدبو نہیں تھی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں, تبتغی مرضات ازواجک, اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے. تو حلال ہی رہے گا, شہد میں بدبو تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتا چلا ہمارے نبی کو بدبو محسوس نہیں ہوئی, لیکن آپ نے کہا کسی اور کو اگر محسوس ہو رہی ہے تو بس شہد کیا ہے, ہمیشہ کے لیے حرام. صحیح ہے نا, کسی کو کیوں محسوس ہو رہی ہے. تو اتنی شدید نفرت تھی. تو اسلام میں خوشبو بھی اسی لیے ہے کہ بدبو کو پہلے ختم کرو, اس کے بعد خوشبو. بعض کم وقت کیا کرتے ہیں, بدبو باقی رکھتے ہیں, اس بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو کا اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اور کیچڑ بنا دیا یار آپ نے. نہائیں گے نہیں, بدبو دور نہیں کریں گے اسپرے کر کے. میں نے اس کا بہت سخت, میرے گھر میں اگر کہیں بدبو آ رہی ہو میں نے سختی سے منع کیا, اسپرے نہیں کرنا.
اسپرے نہیں کرنا. وہ بدبو برداشت کر لیں گے بھائی, ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اب کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے تو کیا کرے آدمی, لیکن یہ اس کو چھپانے کے لیے جو اسپرے ہم سے نہیں ہوتا بھائی, یہ نہیں ہوتا. یہ تو بھائی اس کو ظاہر, کیونکہ پھر تو احساس ہی ختم ہو جائے گا نا. ابھی یہ احساس تو ہے کہ یار اس کو ختم کرو کسی طریقے سے, ہٹاؤ یہاں سے. تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی. اس لیے اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کرو اور آپ کہہ دو میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, اتنا کافی نہیں ہے. اس سے آپ کی چھوٹ نہیں ہوگی. آپ جب عمل کرو تو آپ کہو کہ میں عمل سے پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس طریقے سے کام کروں گا کہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کے تمام آپشن بند. پھر بھی اگر تکلیف پہنچ جائے پھر انسان معذرت بھی کرے, سوری بھی کرے, پھر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے بھائی کہ سب کچھ ہو رہا ہے, بندے مر رہے ہیں اور آپ آخر میں سوری کر کے پتلی گلی سے نکل لو. سریا لے کے جا رہے ہو, بائک والا بےچارا غصے, ہمیں اس کو دیکھ کے ہنسی آئی جب اس کی بائک سریے کے اوپر آئی نا, یوں اس کے بھی رقص و سرور کی محفل لگائی تھوڑی سی اس نے. جب رکا ہے تو وہ غصے میں وہ بنیر کا پٹھان جو ہے نا, لیکن بےچارا کیا کر سکتا, سارا غصہ اپنے اوپر ہی اتار دیا اس نے. یوں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں جا کے گردن سے پکڑوں, لیکن وہی بات ہے, اس نے کہا وہ تو نکل گئے, اب میں آدھا گھنٹہ ان کے پیچھے بھاگوں, اور وہ پیچھے پیچھے سریا بھی ہے, اس سے بھی بچ کے جانا پڑے گا. تو خیال آئندہ اس چیز کا ہمیں کرنا چاہیے. تو خیر میں اپنی بات کو بس سمیٹتا ہوں. تو اسلام انسانیت کا درس سکھاتا ہے, لیکن آج ہماری مذہبی رسومات اس میں انسانیت ختم. جلسوں میں روڈ بلاک ہو رہے ہیں, اور 40 کی چھٹی, اور تیجے کی چھٹی, اور جی آج چہلم ہے اس کی چھٹی. آپ کے فون کیا ہو گیا, وہ نیٹ ورک ہی بند ہوا ہے. ملیشیا سے ہمارے جاننے والے تاجر آئے, 10 محرم چل رہا تھا, آتے ہی ان کی میٹنگ تھی تجارت کی, کہہ رہے ہیں یار عجیب مصیبت ہے یار, کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, جس میٹنگ میں فون کرنا ہے فون ہی بند. میں نے کہا بند, کیونکہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تھوڑی شہید کیا تھا ان کو, خدا نہ خواستہ ہمیں سزا مل, ہم تو ان کی شہادت پہ غمزدہ ہیں. کیا ہم بھی مسلمان ہیں بھائی, ہم سیدنا حسین سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دو؟ لیکن آپ دیکھو ربیع الاول میں بھی عذاب, محرم میں بھی, پھر چہلم کے الگ مسائل ہیں. تو حکومت پہ دباؤ ڈالو, یہ ساری چیزیں انڈور ہوں گی, روڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, روڈ چلنے کے لیے بس, اور کوئی کام نہیں ہوگا روڈ کے اوپر, لوگوں کے چلنے کے لیے, ٹریفک کبھی بند نہیں ہوگا. لیکن لوگ بھی دباؤ نہیں ڈالتے, بس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں, اور مذہبی لوگ مذہب کے نام پہ منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں. تو مذہب یہ نہیں ہے, مذہب وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کسی نے پوچھا ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18, اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے, وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس آیت کی تشریح پوچھی ہے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے, بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے, ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے, تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے, تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا, ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں. جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے, دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں, پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا, تو اللہ بتاتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں جہنم ہے, تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے, تو چھوڑ دو اس کی فکر. تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی, نبی دلائل دیتے تھے, معجزے بھی دکھا دیے, آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری, وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی, بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے, تقدیر تھوڑی ٹلے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں, وہ نہیں ایمان لائیں گے, وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو, مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم بھرے گی انسانوں سے, تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے, اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو.
یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے، نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے، تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے، اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے، صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ. آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو، حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا، سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا، تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے، تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں؟ میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی. میں رکشہ چلاتا ہوں، اکثر اوقات 2 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، میں اکثر اوقات پریشانی میں گزارتا ہوں. مجھ سے بڑے 9 بہن بھائی ہیں، سب کروڑ پتی ہیں، وہ مجھ کو نہیں پوچھتے، اب میں کیا کروں؟ اب اگر کسی غیر سے بولو تو وہ بھکاری سمجھیں گے، اب چوری کرو بھیک مانگو، کیا خودکشی کروں؟ نہ خودکشی کریں نہ لوگوں سے بھیک مانگیں. آپ کے بھائیوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب سب کھا پی رہے ہیں، ایک بھائی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں. حقیقت ہے بھائیوں کے ساتھ تو تعاون میں جو مزہ آتا ہے انسان کو، رشتوں داروں پہ خرچ کرنے میں جو لطف اللہ نے رکھا ہے وہ تو کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں رکھا. یہ تو موقع ہے محبت پیدا کرنے کا، تو بھائیوں کا کو چاہیے خیال کریں. تو باقی جب تک پریشانی مقدر میں ہے بھائی صبر کریں. اچھا اب جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، تو لوگ اب آنا شروع ہو گئے میرے پاس، ہمارے گھر کے حالات ایسے، ہمارے گھر کے حالات ایسے، تعاون کریں. کچھ خواتین آ جاتی ہیں ہم بیوہ ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھو ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نا اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. میں پرسنلی اگر کسی کو جانتا ہوں تو میں اپنے پاس سے اس ویسے ہی تھوڑا بہت تعاون کر دیتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے. لیکن اس طرح جب لوگ رش لگاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کو دو تو پھر وہ 10 کو بتائے کہ پوری لائن لگ جائے گی، اور یہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کے لیے دیگر کچھ ٹرسٹ ہیں جو مدد کرتے ہیں، تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے جو ابھی ہم نے جو فوکس کرنا ہے، جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کو فوکس کرنا ہے، جن میں ہم نے سوچا تھا سب سے زیادہ ہم تعلیم اور ہیلتھ. اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اجتماعی قربانی ابھی نہیں کی ہے کہ اجتماعی قربانی یہ بہت لوگ ہیں کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اور اس میں گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں، فنڈ کھا گیا، وہ یہ ہو گیا عجیب. اجتماعی قربانی تو میرا تو موڈ نہیں ہے اجتماعی قربانی کرنے کا. لوگ اپنی گائے لاؤ ذبح کرو بھائی. جب ہم نے کام کیا تو انسانیت کی کوئی ایسی خدمت ہو نا جو واقعی خدمت ہو. اجتماعی قربانی کیا خدمت ہے وہ بھی، لیکن بہت لوگ ہیں کرنے والے. اور آپ خود لاؤ بکرا کاٹو، کسائی کو پیسے دو، کاٹ کے کھا جاؤ. گائے لاؤ کھا جاؤ، کھلا دو لوگوں کو. اس میں کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سہولت لوگوں کو نہ دو تو کون سا کوئی طوفان آ جائے گا. تو ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم اس فاؤنڈیشن میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے. ہیلتھ کو، یعنی لوگوں کی صحت. دوسرا ایجوکیشن. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا تعلیم میں پیچھے ہے، تو تعلیم کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. باقی دنیا میں عبادت کی کرنے کی ہر مذہب میں، ہر ملک میں اجازت ہے. کوئی ملک نہ نماز پہ پابندی لگاتے ہیں، نہ زکات پہ، نہ روزے پہ، کوئی پابندیاں نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ مسلمان مار کھا رہا ہے. یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا، سائنس کا. تو اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو کسی کام کے نہیں ہو. مجھے بتاؤ پاکستانی آرمی کا جب جھگڑا ہوا انڈیا سے، تو یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لڑی ہے نا، یا ڈنڈے اٹھا کے چلے گئے تھے یہ لوگ؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا. کیا خیال ہے اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنتا؟ ایٹمی طاقت نہیں بنتا نا تو میں یہاں بیٹھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوتا. ابھی میں بھی کہیں ریڈی لگا رہا ہوتا ٹماٹر کی. سب حال خراب ہو چکا ہوتا، غزہ سے زیادہ برا حال ہو چکا ہوتا ہمارا. یہ ذہن میں رکھو. انڈیا نے ایسی واٹ لگانی تھی نا، کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کھاتے ہمیں، کیونکہ عراق، لیبیا، شام سب کو کھڈے لین لگا دیا انہوں نے. ان کا اگلا ہدف کیا تھا بولو؟ پاکستان. یہاں ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے. ابھی جنرل عاصم منیر دھمکی بھی لگا کے آ گئے نا، فل تڑی لگا کے آ گئے. لوگوں کو یہ تڑی بھی پسند نہیں آ رہی، کیونکہ ہم لوگوں نے منفی سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی آرمی چیف وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا
تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا اب بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگا دی ہے, اب لوگوں کو الو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو, منفی سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں, آپ کا ذاتی ہیڈک ہے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے. لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا. تھوڑی تڑی چھڑی, اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے. اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے, اوے یہ کر دوں گا ڈیشن. یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یا ایویں ہی لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی, لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت کی, یونیورسٹیوں میں پڑھے, اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں, اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا, اس کو پھر ایک اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی, ہاں نہیں افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے, ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام. یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی, اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے, 5 ٹائم کے نمازی تھے, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا. یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا, بھائی وہ تو پہلے سے پاورفل لوگ ہیں نا. ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے, وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان ہوا, ہم سمجھے کوئی ریونڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ان کی, اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے, بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں. سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن, بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے. سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے, تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے, تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں
تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں, ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک ناڑا ادھر جا رہا ہے ایک ناڑا. ابھی ایک لطیفہ ہے, لوگ مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ کے لیے آنے کا نہیں ہے. اکیلے میں ناڑے پہ زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں قصہ مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے, بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے, مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا میں وہ, تو نے مولوی ہی بننا ہے, وہ نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹے پھوٹی اللہ نے کچھ علم عطا فرما دیا. اگر گن پوائنٹ پہ آتا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ماں باپ بچے کو زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بندوق رکھ کے, تو وہ تھوڑی کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں, پھر زندگیاں برباد, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی میں یہ بھی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ گھومتا ہے, 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ نہیں شادی کر, میں تانے دے دے کے کسی کی شادی نہیں کراؤں گا. اب مجھے کیا پتا ہے کیوں نہیں کر رہا, بھائی اس کا ہیڈک ہے. تو زبردستی شادی ہوتی ہے کسی کی, زبردستی دلہن سے بولے گا میں پتہ نہیں کس سلسلے میں آ گیا, ابا نے کر دیا. ایسا تھوڑی ہے, تو اپنی محبت کا کام ہے بھائی, آپ کا دل چاہ رہا ہے کرو, نہیں چاہ رہا بھاڑ میں جاؤ نہیں کرو. تو ہم کسی کی شخصیت کو اس میں ہدف نہیں بناتے, وہ جائے اس کا. تو یہ کام شوق سے ہوتے ہیں. ہاں شادی کا شوق پیدا کرنا میرے ذمے ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. اتنا شوق بھر دوں گا کہ تمہیں خود شرم آنے لگے گی کہ یار کیا زندگی ہے یار. تو اس لیے تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں. ہاں کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بڑا ویژن نہیں ہوتا. اب ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو, بے شک مینیجر ہی ہو, ابے کیا کرے گا اس مینیجر بن کے تو, اس سے کیا لوگوں کو کیا, اس مینجمنٹ سے کیا فائدہ ہوگا, تنخواہ آ جائے گی, کماؤ پوت تھوڑے سے بن جاؤ گے, گاڑی مل جائے گی, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, کولڈ ڈرنک. صحیح ہے نا. ڈاکٹر تو علاج دے رہا ہے نا لوگوں کو, ایک سول انجینئر لوگوں کو تعمیر کر کے دے رہا ہے, کنسٹرکشن لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, میپ بنا رہا ہے, یہ تو بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں. لیکن ایک جو ہے کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کرنے والا کیا, پیزا کمپنی میں جاب کر رہا ہے, مینیجر بنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, لوگوں کو پیزے کھلا کھلا کے اور گول بنا رہا ہے. تو پیسہ تو مل جائے گا, ٹھیک ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس سے پھر اپنا بزنس بہتر ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے, ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک دن ترقی ہو کے تیرا اپنا ٹماٹر کا بزنس ہوگا. تو ایسے میں دوسرے کے بزنس کو پروموٹ کرنا مجبوری میں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. اس سے وہ غریب اچھا ہے جو ویژنری ہے, جو لوگوں کو کوئی, جیسے علماء ہم نے دیکھے بہت غریب ہوتے ہیں لیکن علم ہے, ان کا مسائل بتا رہے ہیں, تحقیقی کام ہے, اس سے قوم کو فائدہ بہت ہو رہا ہے. امام شافعی کا تو قول ہے, 2 ہی علم کو میں علم مانتا ہوں, ایک میڈیکل سائنس کا علم اور ایک دین کا علم. وہ تو کسی تیسرے علم کو علم ہی نہیں مانتے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب زمانے میں اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن میں مہارت کی ضرورت ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا یہ ہلکی چیز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یوٹیوب پہ بزنس کر کے نا تعلیم کی ویلیو ختم کر دی ہے. سارے کاروباری بن گئے, دولت تو آ جائے گی, ایجوکیشن ختم. پھر کوئی تہذیب, ایجوکیشن انسان کو مہذب کرتی ہے, اس میں میچورٹی لے کر آتی ہے, اس کے دماغ کو نکھارتی ہے. تو اس لیے تعلیم کو فوکس کرو. یہ میں نے کس پہ جواب دیا ہے, سوال کیا تھا؟ ہاں بھائی مالدار ہے, رکشا غریب, تو بھائی تم, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمارا ارادہ یہ تھا 2 چیزوں کو ہم فوکس کریں گے, ایک ایجوکیشن اور ایک
ہیلتھ. البتہ یہ جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں تو ایک دم سے بہت بڑی تباہی ہے نا, تو اس میں تو پھر تو یہ 2-3 کام ہیں ہمارے. باقی جو عام غریب مساکین ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی غربت کو دور کرے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں کیونکہ اس کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں. پھر اس میں تحقیق کرنا کون مستحق ہے. بعض دفعہ کوئی مستحق ہوتا ہے, اس کو دینا شروع کرو, اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, وہ پھر بھی گنا بناوا لے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا گنے بنتے ہیں, جب بھی آئیں گے منہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے اس کو دے دے یار, زکات دے دے ہم. تو اس لیے ہمارا یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے ابھی دائرہ کار میں یہ ہے نہیں, تو اس سلسلے میں تشریف نہ لائیں, یہ کہنا مقصد. میں دعائیں دے کے بھیج دیتا ہوں, ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہم پیسے مانگ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. ایک عورت تھی نا, گاڑی چلا رہی تھی, تو ایک سگنل پہ رکی, ایک فقیر آیا, بہن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے. مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے, اپنے علاقے کے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے. سوال میرا ہے کہ ہم وقف کے نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ نہریں صدقہ جاریہ ہیں, آپ کا پیسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحیح جگہ خرچ ہوگا. مثال کے طور پر کہیں اونچی پانی کی ٹینکی ہے, چھوٹا سا باغیچہ علاقے کے لوگوں کے لیے, پارکنگ کی جگہ, حضرت عثمان کا وقف واسطے جائے. بالکل صحیح بات کی آپ نے, انڈاؤمنٹ وقف یہ طریقہ ہونا چاہیے. مسلمان سوسائٹیاں مدارس بھی اسی پہ چلاتی تھیں اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی اسی پہ, تو یہی ہونا چاہیے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو وقف پہ ہو نہیں سکتے. مثال کے علاقے کی صفائی کروانی ہے, تو اب علاقے کی صفائی کیا ٹینکی بنا دیں, کیا کریں؟ وہ تو ڈیلی بیسس پہ کوئی جمعدار آئے گا, صاف کرے گا, لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. یا اس کے لیے ہم کوئی فنڈ بنا دیں جی صفائی کا, تو فنڈ میں پیسے نہیں دیتے لوگ. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے درخت لگانے تھے, میں نے اپنے علاقے میں نہیں لگائے, تو میں نے کہا بھائی ہم اگر MTM فاؤنڈیشن سے اپنے علاقے میں درخت لگائیں تو ایک سوالیہ نشان ہوگا, لو بھائی دنیا بھر سے چندہ آ رہا ہے اور اپنے علاقے کو چمکانا شروع کر دیا. تو میں نے درخت لگائے 4 کے چورنگی پہ جا کے, صحیح ہے نا, جو ہمارے علاقے سے بہت دور. مفتی صاحب ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں اور سونا نکل رہا ہے. ویڈیو کمپیوٹر سے بنائی گئی تھی, لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکل آیا. ابے بھائی یہ AI نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے. انٹرنیٹ سے, YouTube سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا لوگوں کو. اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, اعتماد ہی ختم ہو جائے گا, لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ تو میرا ہیڈک نہیں ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے. مفتی میں انٹرنیٹ سے کئی سال کل کو اگر کوئی ویڈیو بنا دے کہ امام مہدی آ گئے اور یہ دیکھیں افواج زمین میں دھس گئی, تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگا کہ ان کی مدد کرے. نہیں بھائی, کوئی لازم نہیں ہوگا, پہلے تحقیق کرے گا کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے. AI سے جعلی ویڈیوز بنتی ہیں, لیکن آپ تحقیق بھی تو کر سکتے ہو نا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کر سکو. اب میری کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں, آپ ہم سے پوچھ لو, ہم بتا دیں گے, بیان دے دیں گے, بھائی نہیں ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو تحقیق کرنی پڑے گی. آپ میں شرعی پردہ کرتی ہوں, جہاں منگنی ہوئی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر اور ویڈیو بنواتے ہیں. کیا مجھے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ ان کو منع کریں, تصاویر مت بنائیں, لیکن اگر رشتہ اچھا ہے نا تو اس بیس پہ رشتے کا انکار نہ کرے, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. غلط ہے پردے دار لڑکی کی تصویریں بنانا, لیکن لڑکیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تو اگلا ایسا آئے گا جو آپ کو پردہ ہی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے اسلام کا بھی اصول ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. جیسے بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اب لڑکی والے بعض دفعہ پخ لگا دیتے ہیں, بارات نہیں کریں گے, اس پہ لڑکا والے انکار کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اتنی نوبت پہنچ رہی ہے تو کر لو بارات, کوئی حرام تھوڑی ہے. تو اس لیے اگر وہ لڑکا اچھا ہے اس کو منع کریں, تصویریں نہ بنائے, لیکن بنا رہا ہے ڈیجیٹل تصویریں اپنے پاس ہی رکھنا ہے نا, دوستوں میں شیئر تھوڑی کر رہا ہے وہ. چلاؤ پھر, اتنا زیادہ نیک بننے کی, نیک تو جتنا زیادہ بنو اچھا ہے. میری ہر بات کو نا لوگ پکڑ لیتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ اتنا زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی اور قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا نیک بن سکتے ہو بنو, اور یہ مولوی کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کے کلام کا مطلب ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے اتنا نیک بننا کہ افورڈ ہی نہ کر سکو اور برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مطلب ہے میرے کلام کہ اتنا زیادہ نیک بننے لگے کہ وہ برداشت نہیں ہوا تو پھر یوٹن لیا تو بالکل ہی مارکیٹ سے. یعنی ایسے فاسق بعض لوگ ہوتے ہیں, اتنا زیادہ ان پہ تقوی کا وہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑے دن تک وہ چلیں گے صوفی بن کے, اس کے بعد وہ فرض نماز سے بھی گئے. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بننا غلط بات ہے. تو جتنا نیک بنو اتنا اچھا ہے, لیکن افورڈ تو کرو اس کو.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جن صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ نہ پڑھیں ہمارے پیچھے نماز, ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگلے کی بات کو جب دو مطلب نکلتے ہیں, صحیح بھی اور غلط بھی, تو غلط مطلب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیک بننے سے روکے گا؟ اب جیسے میں اس خاتون کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ توڑو بھائی. اب ایک لڑکی تھی فل باپردہ ڈاکٹر بن رہی تھی, وہ میڈیکل کالج میں فل باپردہ ہو کے جاتی تھی, ہاتھوں میں گلوز پہنتی تھی, فل برقع. میں جانتا تھا اس کو پرسنلی, بہت نیک ہے, ہماری اسی گلی میں رہتی تھی, میرے گھر والے جانتے تھے اس کو. وہ میڈیکل کالج میں 2 سال ہو گئے اس کو. ابھی کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج میں, کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے. اور پھر واقعات سنا ہے, وہ فلاں کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ, اتنے واقعات سنائے. وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب, سوری جاب کہہ رہا ہوں, تعلیم چھوڑ دی. 2 سال ہو چکے تھے. اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں, تمہارا باپ پیسے دے گا جو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے, اس کے باپ نے ہے بھائی. اس کے ابا میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں. اتنی نیک. میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی, وہ بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا, وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے, وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ پڑھ لو. آپ جیسے لوگوں کے جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے. اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح میں نے بات نہیں کی, تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتویٰ دے دیا, میرے کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام. میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیسیں. تو بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے. اور وہ اچھی, اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی, تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کہ پرانا واقعہ, ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات ہے چل رہی تھی, پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, میں یہی کہوں گا نا. اب کوئی کیا لو بھائی, ایک مفتی کہہ رہا ہے, دوسرا مفتی وہ کہہ رہا ہے فل نیک بنو, اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے, وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے. گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے, یا جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے. میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا, آدمی مر گئے ہیں دنیا میں, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے, آدمی چاہیے, انٹیاں نہیں چاہیے ہمیں. ہوتی ہیں کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہیں, میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے, پاکستانی پائلٹ خواتین سے, جگرا ہے ان کا, جہاز اڑا لیا انہوں نے, لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے, اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایک آدھ پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے قلابازیاں ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے. صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھی جو
گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی, لوگ مر سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں, آپ پائلٹ بنے. نہیں بھائی, سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے میڈیکل سائنس تو ضرور, اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ڈاکٹر, تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کیا کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک ہے. کمزور مالی حیثیت کی وجہ سے سسرال والے زکوٰۃ کے پیسوں سے آ کر مجھے تحفے تحائف دیں تو کیا اس جگہ رشتہ کرنا جبکہ میرے والدین کے گھر میں کچھ شادی ہے؟ سسرال والے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, ان کو بتا دو ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, پھر بھی دے رہے ہیں تو کھا جاؤ, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اتنا اچھا سسرال میں نے دیکھے نہیں ہے کیا کہ تعاون کرے. آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتا چلے گا یہ خواب تھا. مفتی صاحب, بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ. حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دار الخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایا درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا. سمجھ رہے ہو؟ لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوا تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آرا ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے. سمجھ رہے؟ جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی. تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے تابعین میں بہت بڑے تابعی گزرے, ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے. تو یہ فقہ ٹرانسفر کہاں ہوا؟ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ. تو وہی جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگرد تھے لیکن دو ان میں سب سے زیادہ ٹاپ پر تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو جب ان تک آیا نا یہ فقہ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹن فارم میں آ جانا چاہیے تاکہ مرتب ہو. اسلامی حکومتیں پھیل رہی ہیں, لا جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط نہیں ہوتا. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھی. یہ بات کر رہا ہوں میں تقریباً 1200 سال پرانی. وہ 6 کتابیں کیا تھیں؟ سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, المبسوط, الزیادات. یہ 6 کتابیں لکھی جو آج بھی ملتی ہیں, لائبریریوں میں موجود ہیں. ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا عبداللہ بن مسعود, حضرت علی اور پھر علقمہ اور اسود اور ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی, پھر حماد الکوفی, پھر امام حنیفہ تک آیا. اور امام محمد نے یہ 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں بولو مرتب کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر اسی کو فالو کیا گیا. پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہیں. وہی مجاہدین بر صغیر میں آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی مجاہدین کہاں آئے؟ محمد بن قاسم آیا, پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوتے ہوتے سندھ فتح ہوا, پنجاب, KPK میں افغانستان کے راستے اسلام آیا. وہی افغانستان گئے, کابل. تو ہوتے 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 افغانستان میں تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا, لیکن جو فقہ رائج ہوا وہ وہی فقہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا.
اس وقت سے وہی فقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا, اس لیے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ. تو وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے, وہ نبی کا فقہ ہے جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا, اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا, چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا, حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی کتابی شکل میں, جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں, تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں, میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا, ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے, مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا, میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا, ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے, وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں, بھائی جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے کتنا اچھا لیبل لگائے, وہ بولے ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی کو نہیں. اس کا مطلب وہ جو آیا تھا وہ تورات اور انجیل سے مرتب ہوا تھا, اور آپ اب قرآن و حدیث سے مرتب کر رہے ہو, اور کر پھر بھی نہیں رہے ہیں. میں تو تبھی تو اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ مرتب تو کر لو بھائی, ہم 4 ہیں 5واں بھی فقہ مان لیں گے, مرتب پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کر ہی نہیں سکتے مرتب. وہ اس کی رائے قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے, دوسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے, تیسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے. میرے بھائی ہم عوام کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ادھر سے فتویٰ لے لو ادھر سے فتویٰ لے لو, پاگل ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ کبھی بھی دنیا میں ایسا کوئی بے ضبط چیز چل نہیں سکتی ہے. وہ تو جیسے حدیثیں مرتب ہوئی, حالانکہ نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھی لیکن چل گئی اس وقت. اب جب مرتب ہو گئی تو مرتب ہی کو فالو کرنا پڑے گا. قرآن نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا لیکن فتنہ پھیلنے لگا, حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. جب مرتب کر دیا تو اس ترتیب شدہ قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح صحابہ تابعین کے دور میں فقہ مرتب نہیں ہوا تھا, نہ فقہ شافعی تھا, نہ مالکی تھا, نہ حنبلی تھا, نہ فقہ حنفی تھا. تو غیر مرتب چیز چل رہی تھی, لیکن جب مرتب ہو گئی ہے تو اب اس مرتب سے ہٹانا, جو تدوین ہو گئی فقہ کی اس سے ہٹانا, یہ فرقہ واریت ہے. اس پہ آپ اتحاد امت کا لیبل لگا رہے ہو, لیبل اچھا لگا رہے ہو, کام امت کو توڑنے کا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا, دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی اس کو ملی ہے 2 وجہ سے. ایک مدلل بہت تھا, وہ جاندار تھا, کیونکہ اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود کی طرف تھی جو بہت بڑے فقیہ تھے اس امت کے, سب سے زیادہ. وہ اس کے بعد پھر فقہ شافعی پھیلا ہے دنیا میں سب سے زیادہ. تو وہ فقہ بھی کوئی تورات اور انجیل سے نہیں نکالا تھا امام شافعی نے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, امام محمد ان کے شاگرد تھے امام شافعی. بہت سی چیزوں میں امام شافعی کا امام حنیفہ سے اتفاق ہو گیا, جن چیزوں میں اختلاف ہوا وہ الگ ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی فقہ دنیا میں بہت پھیلا ہے, وہ 30% پھیلا ہے دنیا میں. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں امام مالک کا فقہ بہت زیادہ پھیلا, اس کو بھی امت نے ایکسپٹ کیا. بھائی وہ بھی کہاں سے نکالا گیا ہے؟ قرآن و حدیث سے. تو مالکی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام مالک, جو امام حنیفہ کے دور کے. امام حنیفہ کی ان سے ملاقات بھی, بہت سے مسائل پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی, بحث بھی ہوئی. امام شافعی نے بھی ان سے ملاقات کی. چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل, ان کا فقہ دنیا میں پھیلا جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے. یہ 2% امت نے اس کو فالو کیا, جو سعودی عرب اور چند علاقے ہیں. بہت سب سے کم اس فقہ کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ اسلامی حکومتیں جو زیادہ چلی ہیں وہ فقہ حنفی پہ چلی ہیں. بنو عباس کے اکثر قاضی حنفی تھے, بنو امیہ کے اکثر قاضی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. بلکہ اس امت میں فقہ حنفی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو سب سے بڑے جج تھے نا, جن کو سب سے بڑے جج ہونے کا اعزاز حاصل ہے, وہ امام ابو یوسف تھے. وہ تو فقہ حنفی کے بانیوں میں سے تھے. بانیوں کا مطلب مرتب کرنے میں بانی, ورنہ اصل میں فقہ حنفی کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی سے لیا گیا ہے. لیکن مرتب کس نے کیا؟ 4 ائمہ نے. اور بھی ائمہ تھے, مجتہدین تھے, لیکن ان کا فقہ اتنا مدلل اور جاندار نہیں تھا, وہ امت میں پنپ نہیں پایا, چل نہیں پایا. 2-4 صدیوں تک چلا, پھر امت نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی سقم ہوگا اس کے اندر, یا اس میں کوئی وجہ ہوگی نا, تو امت پھر ان 4 فقہ پہ جمع ہو گئی. پھر امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بڑی تعداد میں کہ بھئی اب یہ قرآن و حدیث میں ریسرچ کا کام از کمپلیٹڈ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا.
تو اب 4 فقہ بن گئے ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کر لو, نئے سرے سے کسی مجتہد کو مارکیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں. لیکن اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. علماء نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانتے تو نہ مانو. انہوں نے کہا ہم نئے سرے سے تحقیق کریں گے. وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر شخص کی ایک ٹی وی پہ الگ رائے ہے, ہر آدمی کو ترجمہ الگ کر رہا ہوتا ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب خلا کی الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, حافظ زبیر صاحب الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, تیسرا کوئی اہل حدیث مولانا ہوگا وہ آہستہ جنازہ پڑھا رہا ہے, دوسرا کہہ رہے نہیں زور سے جنازہ ہوگا. اتنے اختلافات. ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کا التزام کر رہے ہو, ہم آپ کو گمراہ یا جہنمی نہیں کہتے, لیکن آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی نا, 4 کو ختم کر کے. تو امت تو آپ کے اندر ہی 20 پلیٹ فارم بن گئے ہیں, آپ کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. عوام کیا پھر ایسے مذہب کو فالو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے بھائی. اس سے دین بیزاری پیدا ہوگی. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اب فقہ حنفی ترکی میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, آذربائیجان میں بھی ہے, اور ازبکستان میں بھی ہے. میں تو گیا ہوں افغانستان, پورا ایسے کٹر حنفی ہے نا پٹھان, تو وہ تو ایکسٹریم لیول پہ حنفی ہیں. وہ جب سے کیونکہ اسلام آیا افغانستان یا پشاور میں, اس وقت سے وہ حنفی ہیں. تو انہوں نے تو ایسا پکڑا ہے اس کو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. دوسرے نے کہا پشاور میں تو اسلام بہت تیزی سے بہت پہلے آیا تھا, صدیوں پہلے. اس وقت کیا آیا تھا؟ تو وہ غلط اسلام آیا تھا. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے, تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو